قرآن و سنت کو اس ملک کے قانون سازی کا اساس قرار دیا گیا ہے تو اسلامی تعلیمات کی بھی منافی ہے۔ اگر خلفائے راشدین وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، عام شہری ان کو عدالت میں لا کر کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا، ہمارے حکمران خلفائے راشدین سے بھی بلند مرتبے کے ہو گئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اسلامی دنیا کے سربراہان عدالتوں میں لائے گئے، عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالت کے فیصلے ان کے بارے میں ہوئے، لیکن یہاں پر مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ تو قائد اعظم کے وہ اصول جو پاکستان کے لیے تھے، یہ تو اس کی بھی نفی ہے۔ یہاں پر جب آئینی عدالت بنائی گئی، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور یہاں ابہام موجود ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون کہلائے گا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آئینی عدالت کے چیف جسٹس۔ اور یہ کہ وفاقی شرعی عدالت کے کسی بھی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے وابستہ شریعت اپیلیٹ بینچ موجود ہے۔ آئینی عدالت کے قیام کی صورت میں اگر شریعت بینچ کا فیصلہ یا شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ آئین سے متعلق تھا تو سپریم کورٹ کہے گا میں تو اس کی سماعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، اور آئینی کورٹ کہے گا کہ اس کا دستور میں ہمارے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اور شریعت کی روح سے فیصلے، ان کا کیا بنے گا پاکستان میں، ان کے تو مستقبل کا سوچا ہی نہیں کیا۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کو فعال بنایا جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ ایک لمبے عرصے سے نامکمل ہے، 2 علماء کرام ان کے مستقل اراکین ہیں تاکہ شریعت کی روح سے کورٹ کی رہنمائی کر سکیں، لیکن ان 2 ججز کا علماء کی صورت میں آج تک انتخاب نہیں ہو رہا، ان کی نامزدگی نہیں ہو رہی۔